बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सदफ अब्दुल जब्बार, अशफाक निसार सती, एज यूजुअल सुबह सवेरे हम आपको के साथ होते हैं और बताते हैं जी हमारा दिन कैसा गुजरा। होपफुली आपका दिन का आगाज भी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ होगा। हमें देख के जाहिर है कि हम कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी की और ख़ास तौर पर नए दिन की जो शुरुआत है उसमें हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी ला सकें, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ को टैकल करने के लिए एक एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। आप मुश्किल हालात हों, परेशानी हो, उसका सामना आप रोकर भी कर सकते हैं और थोड़ा सा डट कर भी कर सकते हैं। एटीट्यूड से काफ़ी फ़र्क हो जाता है और काफ़ी सारी मुश्किलात ऐसी होती हैं जिनको अगर आप क्लियर माइंड के साथ टैकल करने की कोशिश करें तो आप उनका हल निकाल सकते हैं, जो आपके अपने इख्तियार में। याद रहे कि जो चीज़ आपके अपने इख्तियार में नहीं है उसके ऊपर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। जाहिर है कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं। इससे एक चीज और याद आई अशफाक, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे हेड में होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, हमने उसको एंटिसिपेट किया हुआ होता है और हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे होते हैं, यार ऐसा ना हो जाए। ये हमें फिर एंग्जाइटी की तरफ ले जाता है। हम कई इश्यूज को फेस नहीं करते। हम कहते हैं जो फ्यूचर है उसको कंटिन्यूसली एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, तो आप उसके अंदर ये सोचें, हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो वो कहते हैं ना कि थिंक फॉर द वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। तो वही वाली बात है। तो ये हमारा एक सेशन आपके साथ हो गया शुरू में इंटरेक्टिव। बाकी ये है कि बड़े अहम मामलात हैं। एक चीज जो हमारी पहुंच में होती है जिसके अंदर वो कहते हैं ना कि गरीब क्या खाएगा, दाल रोटी खा लेगा, दालें महंगी, ठीक है, सब्जी, चलो सब्जी से प्याज रोटी पे रख के खा लेगा। अब वो प्याज भी महंगा, अदरक भी महंगी। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो हर चीज में शामिल होती है। तो इस हवाले से एक डिटेल्ड सेगमेंट हम आज शो में करेंगे। सियासी सूरत हाल भी होगी और काफी सारी और इश्यूज पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है, टॉप स्टोरीज। यस। सब्जियां भी महंगाई के करीब और आवाम से दूर हो गई। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब महंगा, दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। फल भी पहुंच से बाहर, आवाम के लिए सिर्फ सब्र का फल रहे। वक्त बदला, बहुत कुछ बदल गया। शादी सादी न रही, सजावट, बनावट, पहनावे, खाने सब में जिद्दत, रसूमात और खर्चे बढ़ गए। मीठे और नमकीन चावल का दौर गया। शादी के दस्तरखान पर अब कई पकवान विराजमान हैं। मलेशिया में खेले गए जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम छा गई। न्यूजीलैंड को 4-0 से मात दे दी। अरशद लियाकत की शानदार हैट्रिक ने बाजी पलट दी। सादा और मुनफरिद अशार के जरिए एहसासात और जज्बात की बेहतरीन तर्जुमानी करने वाले अहद साज शायर नासिर काज़मी का आज यौम पैदाइश। अच्छा, इससे पहले कि हम असल टॉपिक की तरफ बढ़े अशफाक, आई वांट टू मेंशन दिस। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ ये क्या I want to mention this. Listen. मैं क्या कह रही हूँ अशफाक? पीछे देखे तो सही ना। मैं वो उस तरफ जाऊंगी। मैं बता रही हूँ कराची में जितनी सर्दी है ना, उतना मेरे ड्रेस पे वेलवेट लगा है। क्या बात है, जबरदस्त। इससे अंदाजा लगा लिबास के हवाले से सदफ की जो तज्जिया था, जिसने भी इसे डिजाइन किया है, जिसने भी डिजाइन किया है, बहुत दिमाग लगा के डिजाइन किया, बहुत दिमाग, जबरदस्त। हाँ, अब हम जरा देखते हैं जी। तो भाई बात ये, टमाटर यहाँ पर पड़े हैं, प्याज कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये आम है, क्या है भाई? ये आलू है ना, लीमू आलू। अच्छा, लीमू है। ओहो, माजरत, ये जो साइज है ना बेसिकली ये काफी कंफ्यूजिंग है। साइज मैटर्स, तो उसके अंदर ये चीज जो है वो, लेकिन बात ये है कि हर चीज के दाम आसमान से बातें करें। और हमने अभी हेडलाइंस जो आपसे शेयर की थी टॉप स्टोरीज, उसमें एक जुमला था और उसके अंदर मैं थोड़ा सा वो करेक्शन चाहूंगा कि लिखा हुआ है कि आवाम के लिए सिर्फ सब्र का फल रह गया है। और मुझे तो ये लगता है कि मेरा सब्र का फल जो है वो चोरी हो गया है। मेरे तो सब्र के फल का दरख्त है, मैं आपको ये बता रही हूँ, फल नहीं है, पूरा दरख्त है। और वो भी मगर उससे फल ही नहीं निकल रहा, बांझ दरख्त। चलें, अल्लाह उसमें फल दे, क्या कर सकते हैं उसका। लेकिन बहरहाल बात ये है कि दरख्त नहीं, मैं समझी आप 5 कह रहे हैं। वो भरा भरा दरख्त है, फलों से भरा। फलों से भरा। तो फिर उतारती क्यों नहीं उन फलों? नहीं गिर रहा है ना, वो ग्रेविटी नहीं उसे कैच कर रही, मैं क्या करूं? अच्छा जी, बहरहाल अब संजीदा मसाइल जो हैं उन पे जरा बात कर लेते हैं। ये सब्जी, आप ये देखें कि एक वक्त की हांडी बनने में पहले अखराजात के आते थे, अब अखराजात बहुत ज्यादा हो गए हैं। और क्योंकि सब्जी लेने के लिए मैं जब जाया करता तो आई रिमेंबर्स के सदफ पूरे हफ्ते की सब्जी 1000 रुपए से कम में आ जाया करती थी। अब तो आलू प्याज ही नहीं आते। यकीन कीजिए 2700, 2800 की एक हफ्ते की सब्जी आती है। अगर आप
ادرک ساتھ لینے جائیں. اچھا ادرک اور لہسن کا چکر کیا ہے؟ آپ سبزی بنائیں, دال بنائیں, گوشت بنائیں, ادرک پھر بھی اتنی استعمال نہیں ہوتی, لیکن لہسن پیاز یہ تو لازمی جز بن جاتے ہیں اور ان کی کوانٹٹی بھی زیادہ یوز ہوتی ہے. خاص طور پہ میں اگر پیاز کی بات کروں, ٹماٹر کی بات کروں, اس کے بغیر آپ کے گھر میں کھانا نہیں بن سکتا ہے کوئی بھی, کیونکہ ہم سالن کھانے والی قوم ہے. ہمیں سالن میں دہی بھی ڈالنا ہوتا ہے, ٹماٹر بھی ڈالنے ہوتے ہیں, لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈالنا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہمیں زیادہ افیکٹ. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پر نا کراچی میں تو یہ سلسلہ ہے کہ 1-1 کلو کے حساب سے بات ہوتی ہے. اگر پنجاب کی سائڈ پہ چلے جائیں, کے پی کے سائڈ پہ, وہاں پر دھڑی کہا جاتا ہے. دھڑی مینز کہ 5 کلو, آدھی دھڑی مینز 2.5 کلو یا پھر 10 کلو. یعنی کہ لوگ موسٹلی جو ہے وہ زیادہ خریدا کرتے تھے کیونکہ ان کی کاسٹ کم ہوتی تھی. 100 روپے میں میکسیمم 5 کلو آ جایا کرتے تھے, اس سے کم میں بھی آتے تھے. اب چکر کیا ہے کہ آلو 100, 120, 130 اس میں ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹماٹر جو ہے وہ 160 سے 200 کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. پھر ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ مٹر کی آپ مثال لے لیں 300 سے 450, بھنڈی کی مثال لے لیں 300 سے 450. پھر اس کے بعد جو عام طور پر یہ جو لوکی وغیرہ یوز ہوتی ہے 160 روپے سے اوپر. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بنیادی چیزیں ہیں. ہاں, لیکن آپ کو ہم جو اسکرین پہ اکثر و بیشتر جو ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سبزیاں ہیں, فریش سبزیاں ہیں. وہاں پر آپ جائیں تو سبزیاں آپ کو اتنی فریش ملتی بھی نہیں ہے. اکثر و بیشتر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر کچھ بتا رہے ہوتے ہیں یہ ٹماٹر جی فلاں جگہ کا ہے, اس کے دام یہ ہیں, وہ ایون کہ سیب, اس کی اتنی ساری ویرائٹی ہوتی ہیں, اس کی الگ الگ قیمتیں ہوتی ہیں. تو ہم اکثر بیشتر آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں جو قیمتیں وہ سرکاری نرخ ہوتے ہیں, لیکن سرکاری نرخ پر عمل درآمد بالکل نہیں ہوتا. ہر کسی سبزی کے والے کے پاس آپ جائیں تو الگ الگ ان کے پاس دام ہوتے ہیں. تو آپ ذرا رخ کرتے ہیں مارکیٹ کا اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اب یہ جہاں سے اکثر بیشتر سبزی خریدتے ہیں وہ ایک الگ چیز, لیکن جو باقاعدہ سبزی منڈی ہے وہاں پر بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں قیمتیں, لیکن نسبتاً کافی فرق ہوتا ہے. کیا صورت ہے؟ ہاں, لیکن کیوں وہاں پر بھی ریٹ کیوں ویری کر رہے ہیں, یہ بڑا ایک اہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے فیض اللہ خان صاحب, لاہور سے ہمارے ساتھ الماس احمد خان موجود ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرزا احمد علی ہمیں ملتان کی صورتحال سے آگاہ کریں گے. تو فیض اللہ خان بھائی ذرا بتائیے گا, ایک چیز تو میں نے یہ جو تھوڑا سا ڈسکرپنسی دیکھی ہے منڈی کے ریٹ میں اور اس سے ہٹ کے جو عام گلی محلوں کے ریٹس میں, کیونکہ وہاں پر تو اپنی منمانی ہوتی ہے, بہت ریٹس میں فرق بھی ہوتا ہے, لیکن اس وقت منڈی میں ریٹس کیا ہیں سبزیوں کے؟ اشفاق دیکھیے بالکل سبزی منڈی میں ہم موجود ہیں. کراچی کی سب سے بڑی سبزی اور فروٹ منڈی ہے, جہاں سے پورے شہر کو پھر سبزی اور پھل سپلائی ہوتے ہیں. یہاں پر تو بلا شبہ قیمتوں میں خاصا فرق ہے. یعنی ہمیں گلی محلے کی دکانوں پہ سبزی فروشوں سے جو پھل سبزی ملتی ہے وہ اور یہاں کی قیمتوں میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک کے لیے آنا ممکن نہیں ہے. یہاں تک اچھا خاصا آپ کو اس کو سفر کرنا پڑتا ہے, اور پھر یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں پر ہر چیز ملتی ہے. یعنی سبزی اور پھلوں سے متعلق ہر چیز یہاں پر میسر ہے, اور قیمتوں میں بھی بڑا فرق ہے. یعنی آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آلو کی قیمت ہم نے جب پر کے جی پتہ کی تو یہاں پر اس نے 30 روپے بتائے سبزی فروش نے. یعنی اگر آپ اس پہ ہی بارگیننگ کریں, اگر آپ زیادہ خریدیں تو آپ 20 روپے اور 25 روپے کلو بھی آلو یہاں سے خرید سکتے ہیں. لیکن فیصلہ اگر ایک چیز میرے بھائی بتائیے, ایک چیز آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کہ یہ ہمارے اندر یہ منافع خوری پہلے یہ ہوتا تھا کہ مارجن جو رکھا جاتا تھا وہ فی کلو میں 5 روپے رکھ لیا, 7 روپے رکھ لیا, 10 روپے رکھ لیا. اب تو جو میں ریٹس دیکھ رہا ہوں سرکاری, اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ادھر ادھر ہر طرف ریٹس بہت زیادہ ہیں. اس وقت اس میں ہم مزید بھی بات کریں گے. کراچی چلتے ہیں, وہاں پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. پاکستان کی معاشی اقتصادی لچک کے حوالے سے تقریب میں شریک ہیں. آپ اس وقت کراچی میں دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم موجود ہے اور ظاہر معاشی ہب ہے کراچی, اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب منعقد ہوئی ہے جس سے وہ مخاطب ہیں. شریک ہوں گے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ. پاکستان معاشی ترقی اقتصادی ایشوز کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے, اور ظاہر ہے جو وہاں پر موجود ہوں گی شخصیات, ان کا تعلق بھی جو ٹریڈرز ہیں ان سے conventional process conducted through the State Bank of Pakistan. The envisioned changes aim to simplify participation in government securities auctions, diversify the investor base, lower borrowing costs, and enhance transparency.
I will also like to appreciate if the market participants take their due part in the first primary auction of Government Ijra Sukuk through PSX platform. Especially encourage the participation of retail investors. This is the collective responsibility of the Exchange Pakistan Stock Brokers Association, Security and Exchange Commission of Pakistan, and all other market participants to promote this coming primary market auctions. Your participation will contribute to making this event a remarkable achievement for the entire market ecosystem. Stock exchange is a dynamic force, a heartbeat that resonates with the aspiration of businesses, investors, and the broader community. Today, as we ring the gong, we herald not just market transactions, but a symphony of progress and prosperity. Initially, Pakistan's economy faced multiple challenges at the start of financial year 23-24, but the GOP tried to solve the structural and macroeconomic issues which helped to improve the economy. I would like to thank the effort of all stakeholders to bring our economy back on track by lowering the exchange rate of dollar from all-time high of approximately 307 on September 5th, 2023 in the interbank market to around 284 today. This helped to bring the inflation down to 29.23% on YOY basis for the month of November 2023. Investors regained their confidence after government's successful signing of the IMF standby agreement, execution of the financial year 2024 budget, and improvements in fiscal and external accounts. These positive developments have significantly contributed to a favorable economic outlook. Alhamdulillah, this bullish sentiment was possible due to the improved economy and especially the participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield, and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. In the realm of finance, the capital market serves as a catalyst for innovation, entrepreneurship, and growth. It provides fuel to business to expand, create jobs, and contribute to overall development of society. As a part of federal government, we are committed to fostering an environment that nurtures and sustains this growth. In this era of rapid change, the resilience of our capital market becomes even more critical. It acts as a stabilizing force, absorbing shocks and steering our economy towards stability. We must continue to embrace innovation, enhance regulatory framework, and ensure transparency to fortify the foundation on which our capital market stands. The gong we sound today echoes not only these walls, but across the financial corridor of our nation. It signals our commitment to fostering an inclusive and robust financial ecosystem, one that welcomes diverse voices and ensures that the benefits of economic prosperity are shared by all. As we celebrate this ceremony, let us reflect the journey that brought us here, and we look forward to the opportunities that lie ahead. Today, let us continue to build a capital market that not only reflects the strengths of our economy, but also embodies the values of fairness, integrity, and sustainability. Thank you, and may the resonance of this gong reverberate through the prosperity of our capital market and the well-being of our nation. I thank you all. چلیں جی، تو یہ مناظر آپ نے براہ راست ملاحظہ کیے. کراچی میں موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ ان دنوں میں ہم نے جو دیکھا
کہ اسٹاک ایکسچینج میں جس طرح سے تیزی دیکھی گئی اور ایک کے بعد ایک حد عبور کی گئی تو 62,000 بھی کراس کر گیا اسٹاک ایکسچینج، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معیشت کے لیے کافی ایک خوشائند بات ہے. کافی سوالات بھی اٹھائے جا رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ جو ہے وہ اچھے کے لیے ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پاکستان کی معاشی ترقی اقتصادی حوالے سے تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اور یہاں پر وزیر اعظم کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے مخاطب تھے اور انہوں نے کہا کہ معاشی سال کا جو آغاز ہے معیشت کو متعدد چیلنج کا سامنا تھا، اور چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے ڈالر کی بڑھتی قیمت کو نیچے بھی لے کر انہوں نے ساتھ ہی نگراں وزیر خزانہ بھی موجود ہیں ان کے ہمراہ، پوری معاشی ٹیم ان کے ہمراہ یہاں پر موجود ہے. اور پاکستان نے اس دوران جس طریقے سے ڈالر کی قیمت کو اشفاق کنٹرول کیا، خاص طور پہ جو اسمگلنگ ہو رہی تھی ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ لے کر، تو کافی اس پہ فرق بھی پڑا. لیکن ابھی بھی بہت سے معاملات ہیں جو حل طلب ہیں، جس کا خود وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں ادراک ہے کہ جب وہ نگراں حکومت کے حصہ بن رہے تھے تبھی جو چیلنجز تھے تب بھی ہم نے اس کو قبول کیا تھا، اور آگے بھی ظاہر ہے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے مل کر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں مل کر کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے پہلے ہمارا جو ٹاپک تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ سبزیوں سے متعلق تھا، ان کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے سے متعلق. تو فیض ہمارے ساتھ موجود ہے. تو سوال میرا فیض اللہ آپ سے یہ تھا، پہنچ بھی چکا ہوگا لیکن اپنے ناظرین کے لیے میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ پہلے منافع کا مارجن 5 روپے 10 روپے فی کلو کے حساب سے ہوا کرتا تھا، 15 روپے لے لیں زیادہ سے زیادہ. اب جو میں قیمتیں یہاں پر دیکھ رہا ہوں یا جو کمشنر کی لسٹ میں دیکھ رہا ہوں اس میں، اور جو قیمتیں وہاں پر وصول کی جا رہی ہیں اس میں 50 سے لے کے 100-150 روپے تک کا یہ فرق موجود ہے فی کلو کے حساب سے اگر بات کی جائے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے اشفاق، جو کمشنر صاحب کی لسٹ ہے وہ تو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا، اس کی تو خیر کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کہیں نظر آتا ہے. اس پوری سبزی منڈی میں ہم گھومے، ہمیں ایک جگہ بھی وہ جو کاغذ جاری کیا جاتا ہے وہ موجود نہیں تھا. باقی جہاں تک مارجن کی بات ہے، دیکھیے ایک چیز جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ اس مارکیٹ میں کام کا آغاز ہوتا ہے رات میں 2-3 بجے کے بعد، یعنی 4 بجے یہاں پیک ٹائم ہوتا ہے. سردی کا موسم بھی ہے، اس کے علاوہ بھی یہاں سے پھر مزدور ڈھوتے ہیں اس سامان کو اور پھر یہاں سے گاڑی میں لاد کر وہ شہر کے دور دراز مقامات تک لے جایا جاتا ہے. تو اس کاسٹ کو تو شامل ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ رہتی ہے کہ اس کے باوجود بھی بہت زیادہ منافع لیا جاتا ہے. تھوڑا سا جب میں نے اس چیز کو آبزرو کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر مجھے پتا چلا کہ ایک سوزوکی اگر جاتی ہے یا ایک شہزور گاڑی جاتی ہے تو اس کے اوپر 6-6 7-7 سبزی فروش اپنا سامان لے کے جاتے ہیں. اب میں فی کلو مارجن کی بات کر رہا ہوں بیسکلی، کہ وہ مثال کے طور پر اگر ادرک کے ریٹ یہاں پر ہیں 350 روپے کلو تو وہ عام مارکیٹ میں آپ کو ملے گی تقریباً کوئی 600 روپے کلو. لہسن کا حساب بھی یہی ہے، مرچوں کا حساب تو پھر بھی ریٹس کم ہے لیکن اس کے اندر بھی کافی ڈسکرپنسیز ہیں. باقی چیزیں سبزیوں کی مثال آپ خود لگا سکتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جو اضافہ ہے وہ من مانا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسی لیے ہوش ربا ہے. بالکل یہ تو خیر کوئی نہیں پوچھنے والا. سبزی منڈی میں لہسن اس وقت 520 روپے کا مل رہا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ شہر تک پہنچتے پھر اس کی کیا قیمت ہو جائے گی. اور سبزی منڈی جو سب سے بڑا مرکز ہے جہاں پر جو سبزی فروشوں کی انجمنیں ہیں وہ موجود ہیں، بڑا سیٹ اپ ہے یہاں وہ لسٹ دکھائی نہیں دیتی ہے، یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو پھر یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کسی گلستان جوہر اورنگی ٹاؤن اور کورنگی کی کسی گلی میں جا کر کوئی سبزی فروشوں کو پابند کرے گا یا ان سے جو فہرست ہے وہ مانگے گا. تو چیک اینڈ بیلنس کا بہرحال بہت بڑا معاملہ ہے، ہمیشہ سے اس پہ بات ہم کرتے بھی ہیں، تو اس کا کوئی تصور یہاں موجود نہیں ہے. تو جو سبزی فروش جس طرح چاہے جس قیمت پر چاہے وہ اپنی سبزیاں فروخت کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ معاملہ یہاں پر بھی شہر میں وہ سبزیاں جن ضروری ہیں کھانا بنانے کے لیے، پیاز ہو گئی، آلو کا بہت استعمال ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کے ریٹ زیادہ کر دیے جاتے ہیں بیکاز وہ لوگوں کی ضرورت ہے، لازمی عوام اسے خریدیں گے؟ اس کی قیمت تو ہمیشہ اس میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے. اس وقت اگر یہ سبزی منڈی میں ہم نے معلوم کیا، آلو تو اس وقت یہاں پر بہت سستا، جیسے میں نے بتایا کہ 30 روپے کلو تک بھی مل رہا ہے، اور ٹماٹر اس وقت یہاں پر 80 سے 120 کے درمیان ہے، یہی پیاز کا ریٹ ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو یہاں پر میسر آتی ہیں. اور مرچیں جو ایک
अब यही फ़र्क देख लिए 30 रुपये किलो। मैं तो मशवरा देता हूँ कि भाई साथ भी लेके आइएगा, क्योंकि आम मार्केट में 100 से 110 रुपये किलो डिपेंडिंग नया और पुराना आलू, और हमारी कौमी खुराक भी मुझे लगता है आलू ही है, सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। तो ये इतना फ़र्क है, यानी कि 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़र्क यहाँ पर देख सकते हैं आप। जी बिल्कुल, ये फ़र्क यहाँ पर मौजूद है। और अगर थोड़ा आदमी मेहनत करके यहाँ पर, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, फैमिलीज़ को देखा जो यहाँ पर आए हुए थे और वो यहाँ कर ख़रीदारी कर रहे थे। उनसे मैंने कहा कि आप सबको तो दूर पड़ता है, तो उनका कहना था कि यहाँ थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद उन्हें बहरहाल फिर भी सब्ज़ी इतनी सस्ती पड़ जाती है कि हफ्ते भर की वो ले लेते हैं और उन्हें वो अपने इलाकों से खासी सस्ती पड़ती है। तो बहरहाल यहाँ आना तो पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा सस्ती सब्ज़ी दरकार है तो उसके लिए मेहनत करना होगी, सुबह सवेरे यहाँ पर आना होगा और यहाँ आकर अगर आप ख़रीदारी करेंगे तो आपको 30 रुपये नहीं, वही आलू आपको 20 रुपये पर किलो भी मिल सकता है। खैर फैज, आपसे मजीद भी इस पे बात करते रहेंगे। अलमास लाहौर से हमारे साथ है, मिर्जा अहमद अली भी हैं। पहले लाहौर चलते हैं और वहाँ से कीमतें जानने की कोशिश करते हैं। अलमास, आप कीमतों के नाम पे अलमास गायब हो गए। मिर्जा अहमद अली की तरफ चलते हैं, मुल्तान। मिर्जा अहमद अली, आप बताएं मुल्तान में क्या रेट है? बिलखुसूस हम उन सब्जियों की बातें कर रहे हैं जो ज़रूरी होती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन। मटर इस वक्त ज़ाहिर सीजन में है लेकिन वो लोगों की पहुंच से दूर है, तो मुल्तान में क्या रेट चल रहे हैं? देखिए जी, मुल्तान में अगर बात की जाए सब्जी मंडी की, तो यहाँ पर ये मेरे हाथ में लिस्ट है जो मार्केट कमेटी की जानिब से दी गई है। इस पे जो रेट दर्ज हैं वो भी मंडी में यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे। 5 से 10 रुपए का फ़र्क जो है वो हर सब्जी पे है। बहरहाल बाहर की मार्केट की निस्बत जो है अगर बात की जाए तो यहाँ 25 से 70 रुपए जो है और 200 रुपए तक भी जो है चीज़ों में यहाँ पर फ़र्क दिखने में। आपको बताते चलूँ कि इस रेट लिस्ट पर मुनाफा 5-10 रुपए लगाने के बाद यहाँ जो इस वक्त चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं वो अदरक जो है यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं, 360 और 400 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर से इसका फ़र्क 160 से 200 रुपए फ़ी किलो जो है वो यहाँ पर कम है। टमाटर की बात की जाए तो 2 किस्म का टमाटर है, एक 90 रुपए किलो मिल रहा है, एक 76 रुपए किलो मिल रहा है और बाहर टमाटर 120-130 रुपए किलो मिल रहा है। 30 रुपए यहाँ पर इसमें फ़र्क है। लहसन की बात करें तो लहसन यहाँ पर 576 रुपए अव्वल किस्म का मिल रहा है। जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये 3 कैटेगरियाँ होती हैं सब्जी में, अव्वल, दोम, सो। मैं आपको अव्वल जो है कैटेगरी, जो अच्छी कैटेगरी है, उसका रेट मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। जो लहसन है वो 576 रुपए है, बाहर मार्केट में 600 से 650 रुपए जो है ये फ़रोख्त हो रहा है। हरी मिर्च की बात की जाए तो हरी मिर्च यहाँ पर जो है 80 रुपए फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में 120-130 रुपए, 40 से 50 रुपए फ़ी किलो फ़र्क के साथ जो है फ़रोख्त हो रही है। खीरा बात की जाए तो खीरा यहाँ पर 50 रुपए फ़ी किलो, जबकि मार्केट में 80 और 100 रुपए किलो। मूली भी यहाँ पर 50 किलो और मार्केट में 120 रुपए किलो, इसमें भी 30 रुपए का फ़र्क है। कद्दू की बात की जाए तो कद्दू यहाँ पर 80 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मार्केट में 140 से 150 रुपए फ़ी किलो तो फ़रोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 140 रुपए फ़ी किलो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है, जबकि मार्केट में 180 से 220 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। लीमू जो है वो यहाँ 70 रुपए फ़ी किलो है, जबकि मार्केट में जो है 120 और 100 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह गोभी यहाँ पर 50 रुपए है, मार्केट में वो भी 120 और 130 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। मटर की बात की जाए तो मटर का इस वक्त सीजन है, किलो जो है अव्वल कैटेगरी में मटर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बाहर मार्केट की बात की जाए तो 230 से 250 रुपए फ़ी किलो जो है वो मटर बाहर फ़रोख्त किया जा रहा है। एक कैटेगरी का जो आलू है, एक कैटेगरी का, वो यहाँ 90 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बाहर मार्केट की बात की जाए तो 130 से 150 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी 50 से 60 रुपए किलो का जो है फ़र्क है मार्केट का और यहाँ का। इसी तरह 136 रुपए फ़ी किलो यहाँ पर प्याज किया जा रहा है। कोई ऐसा आइटम है सब्जी का जिसके दाम एग्जैक्टली वही हो जो सरकारी निर्ख है या उसके बिल्कुल क्लोज हो? कोई एक ऐसा आइटम है? देखें जी, इस वक्त जो है बात की जाए तो यहाँ पर जो है सब्जियाँ लोडर गाड़ियों में आती हैं, जिसमें से छांटी के बाद जो है सब्जियाँ अलग की जाती हैं। वो जो कॉस्ट है वो इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सी सब्जी जो है वो लोडिंग की वजह से ख़राब हो जाती है रास्ते में, उसको यहाँ पर अलग कर लिया जाता है। जबकि अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी प्रॉपर जो है यहाँ पर शाम असर के बाद जो है वो बोली लगती है। जो बड़े डीलर्स हैं वो बोली में से जो है सामान खरीदते हैं। इस वक्त आप पीछे देख सकते हैं कि जितनी भी खरीदो फरोख्त हो रही है ये मंडी परचून है।
تو شہر سے جو لوگ آتے ہیں, جو دکاندار آتے ہیں, وہ یہاں پرچون سے خرید کر پھر مزید پرچون میں جو ہے وہ باہر جا کے بیچتے ہیں. جبکہ مارکیٹ کمیٹی کی بات کی جائے تو مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹوں کا یہ منڈی میں اپلائی نہیں ہے. باہر جو ہے 2 لوگ کھڑے ہیں, وہ یہ لسٹیں ہر آنے جانے والے کو زبردستی 20 روپے جو ہے لیتے ہیں. اس ایک پیپر کا زبردستی اس کو پکڑایا جاتا ہے. نہ امپلیمنٹیشن یہاں ہے نہ ہی باہر مارکیٹ میں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. مرزا احمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ فیض اللہ خان نے بھی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. الماس سے ہماری گفتگو نہیں ہو سکی, لیکن صورتحال یہی ہے کہ مہنگائی اور یہ جو ریٹس میں ڈسکرپنسی ہے, جو فرق ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ 60 روپے سے لے کے 200 روپے فی کلو تک جی ہاں اضافی ناجائز منافع خوری کس قدر منافع خوری ہو رہی ہے, ہر سبزی کے آئٹم پر ہو رہی ہے. اس پر ہم بات بھی کریں گے اس بریک کے بعد. چلے جی, ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کھانوں سے متعلق, اور کھانوں کے جب بھی ذکر ہوتا ہے منہ میں پانی آ جاتا ہے. خیر, اس وقت اس کھانے کی بات ہو رہی ہے, شادی کے کھانے, جس کے لیے اس کا الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. میں جاتی شادی میں اس لیے مجھے شادی میں کھانا کھانا ہوتا ہے. نو آفینس. اوکے, لیکن تو ویڈیو بنانے والے اسپیشلی فوکس نہیں کرتے اس کے اوپر. اب نہیں کرتے, وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے نوالا اٹھایا وہ آ گیا, زوم ان اور وہ پھر بعد میں جو ہے نا ویڈیو نکال کے پھر وہ لفافے چیک کرتے تھے کہ یہ جو اتنی بوٹیاں کھا رہا ہے اس نے پیسے کتنے دیے. لوگوں کو کتنا امبیرسمنٹ ہوتی ہوگی, سوچے سانس روک کے کھڑے ہوتے تھے. اچھا, اب کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, تو ایسا ہی کچھ شادی کے کھانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. پہلے زمانے میں روایتی کھانے ہوتے تھے اور روایتی طریقوں سے شادی ہوتی تھی. ایون کہ مہندی بھی تیار ہوتی تھی نا, جو مہندی لے کے جاتے تھے وہ بھی گھر میں بنتی تھی. سب کچھ گھروں میں سارا اس کی تیاری کی جاتی تھی, کیسے پلیٹ ہوگی, کیسے اس پہ ساری چیزیں کی جائیں گی. اور اس کے بعد کھانوں میں بھی یہی ہوتا تھا, بریانی, زردہ اور کھیر ہوا کرتی تھی, شاہی ٹکڑے ہوا کرتے تھے, اور زردے کی تو بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی. کیا صدف نے زبردست طریقے سے 1980s کی یاد تازہ کرا دی اپنے بچپن کی. اب بہت کچھ چینج ہو گیا, اب تو طرح طرح کی ڈشز آ گئی. سم ٹائمز آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ون. اور اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ پان وان بھی کوئی لازمی جز بن گئے ہیں اس کا شادیوں کے اینڈ میں. کوئی خاص نام ہوتا ہے اس پان کا, پتہ نہیں وہ ہوتے ہیں وہ. اب تو پھر آگ نکالنے والے پان اور پتہ نہیں کون کون سے پان آگے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے واقعتاً بہت چیزیں ہوا کرتی تھی. نہیں مجھے اتنا پان ویسے بھی اتنا آگ نکالنے والا. تھینک یو سو مچ. تو بہرحال بات یہ ہے کہ نمکین اور میٹھے چاول سے بھی بات آگے نکل گئی ہے, اور پہلے تقریبات جو ہیں وہ کافی گلی محلوں میں ہوتی تھی, پوری گلی میں خوشبو جاتی تھی, کباب پراٹھا بنتا تھا. اور وہ یاد ہے وہ بس بھر کے وہ جو لڑکیاں وہ تھال والا جو چکر تھا وہ لے کے جایا کرتے, وہ الگ سے ان کا ایک سیٹ اپ ہوتا تھا. تو بہرحال بہت ہم آگے نکل گئے جذبات میں, تو ذرا دسترخوان تک ہی محدود رہتے ہیں. تو کس قسم کے کھانوں کا رواج تھا, اب کیا ہو گیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن لوگوں کے تاثرات کیا ہیں شادی کے کھانوں سے متعلق اور جو تبدیلیاں اس میں آئی ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں پہلے. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو یہ خاتون کہہ رہی تھی کہ لوگوں نے دکھاوا بہت آ گیا ہے لوگوں میں, تو وہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہمارے یہاں اتنے انباکس قسم کے کھانے تھے, تو شو آف لوگ زیادہ کرتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیٹرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ دیگیں پکڑی ہوتی تھیں, وہیں پر جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا تھا. اب یہ جو کیٹرنگ والا چکر ہے اس کے اندر پر ہیڈ جو پرائس ہے وہ بھی کافی ویری کرتی ہے. بہرحال کیا رواج تھا, اب کون سی ڈشز پسند کی جاتی ہیں. سمرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, شیف ہیں مشہور و معروف. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. موسٹ ویلکم. گڈ مارننگ. کچھ ہم نے یادیں تازہ کی, کچھ آپ ہمیں بتائیے کہ فرق کیا آیا ہے اور کیا کوالٹی بہتر ہوئی ہے یا ڈیکریز ہوئی ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں فرق تو بہت زیادہ آیا ہے, وہ تو بڑا ویزیبل ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کتنا زیادہ ڈفرینس آیا ہے. اور کوالٹی کی اگر میں بات کروں تو ڈیفینیٹلی پہلے کے کھانے میں کہوں گی کہ زیادہ ہائیجینک ہوتے تھے. ٹھیک ہے تھوڑا فیٹی ہوتے تھے, بٹ اگین ہائیجینک ہوتے تھے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ سامنے بن رہے ہوتے تھے, دیگیں بن رہی ہوتی تھیں, تو آپ اس پہ نظر رکھتے تھے کیا ڈل رہا ہے کیا چیز. اور موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ جن کے یہاں تقریب ہوتی تھی وہ سامان خود لایا کرتے تھے وہ لوگ, رائٹ. بٹ اب یہ کہ اب کیٹررز جو ہیں اور یہ جو ایونٹ پلانرز آئے ہیں نا, انہوں نے پورا ٹیک اوور. میں وہی تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں باقاعدہ جانور ذبح ہوا کرتے تھے, باقاعدہ ڈپیوٹیڈ لوگ ہوتے تھے جو شادیوں میں جا کے راشن ملنے پر کھانا بنایا کرتے تھے, تو سب سامنے ہوتا تھا. اب وہ کیٹرنگ سروسز آر ایوری ویئر. اب کانسیپٹ یہ ہو گیا ہے کہ جی تھوڑا ہمارا برڈن جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا اگر ہم پلاننگ ایونٹ والوں کو دے دیں گے اور اس طرح سے کر دیں گے. برڈن سے زیادہ اٹس مور لائک فیشن, کہ جی لوگ کیا کہیں گے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, اس وجہ سے ہمارے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں, ہم برڈنائز ہو رہے ہیں, ہم لونز لے رہے ہیں کہ نہیں جی شادی ہے ہمیں تو دکھانا ہے. ایسا ہی ہے, رائٹ. پہلے کے اسٹینڈرڈ مینیو ہوتا تھا, ایک میٹھا,
एक सालन, एक चावल, दैट्स That's इट, राइट. अब ये होता है पूरे पूरे मेन्यूज की, Starter जी बारबेक्यू अलग starter से है, हाँ जी, सैलेड्स में भी 10 ये वैरायटियां. सैलेड बार हो गया हमारा, ये बारबेक्यू आ रहा है हमारा, और ये पाकिस्तानी फूड्स हैं, ये कॉन्टिनेंटल है, और desserts में भी वैरायटियां. ट्रू. अच्छा, सैलेड तो बर्बाद हो रही होती है क्योंकि लोगों ने बिल्कुल खास ऐसे ही चीज है. खानी होती है सैलेड में जी. से, हमारे यहाँ इतना कल्चर भी नहीं है. बिल्कुल तो ऐसे ही है. खाना भी बहुत जाया होता है. बिल्कुल. और अगर आप वो बार्स का चेक करें तो दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. इतना indeed. ज्यादा ये केटरर्स उसका चार्ज करते हैं. बस उन्होंने क्या है कि फैंसी बॉक्सेस बनाए, डालते हैं उसके अंदर वही सब्जियां ही हैं, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग्स को थोड़ा सा चेंज करके, बट दे चार्ज अ लॉट. तो मैं ये कहती हूँ कि हमें सिंप्लिसिटी जो है उसको अपनाना चाहिए, और हमें ये चाहिए कि अपनी रिवायात को भी बरकरार लेकिन रखें. मुझे ये बताइए कि अब जबकि चक्कर आपके हाथ से निकल गया है, जी. क्या हम केटर जो होते हैं इनके साथ कोई बात कर सकते हैं? चलो वेडिंग प्लानिंग, इवेंट प्लानिंग इज समथिंग एल्स. Right. केटरिंग के शोबे में क्या आप कुछ बात कर सकते हैं, उनसे अपनी शराइत मनवा सकते हैं? वाई नॉट. देखें, सिंपल सी बात है, आप जब भी जाएं स्मार्टली प्ले करना चाहिए, बजाय कि केटरर आपको जो है हलाल करे, आप उससे बात करें, उससे ये आप कहें उसे कि हलाल जी कर दें. बिल्कुल जी हलाल करें, आप स्मार्टली बात करें ना उससे. आप उससे कि स्टैंडर्ड मेन्यू का एक वर्ड यूज होता है. स्टैंडर्ड मेन्यू में होता है एक सालन, एक चावल, एक मीठा और एक फ्राइड आइटम. ओके, ठीक ठीक. है. राइट, ये चीज होती है. अब सालन में अब पहले चले कोरमा होता था, आप उसको अभी रिप्लेस कर चिकन दें, कढ़ाई हो गई. चिकन कढ़ाई कर लें, कोयला कढ़ाई कर लें, व्हाट्सोएवर. अब चावल है, चावल को आप रिप्लेस कर दें, बिरयानी नहीं करनी है, आप मुगलाई बिरयानी कर लीजिए, पुलाव कर लीजिए, चाइनीज राइस से रिप्लेस कर दीजिए. फ्राइड आइटम में, अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली फैमिली वेडिंग थी, उसमें क्योंकि मैं कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हूँ, तो वो मैंने पूरा जब मेन्यू बना के दिया, आप यकीन करें वो इतना रीजनेबल था कि बस ना पूछें. उसके अंदर आपने कभी होपफुली नहीं सुना होगा, शादियों में चपली कबाब नाइस. कम होता है बहुत. बहुत कम होता है ना, क्योंकि देखिए इसमें हमारा ट्रेडिशन भी आ गया, दैट्स गुड. वो लेकिन टच आ वो गया. लोग एडिशनली एडिशन उसका कर देते साइड डिश है ना ये तो. 5 डिश होगी तो फिर चपली कबाब भी ऐड कर देंगे. फ्राइड में मैंने वो रखा था, उसके साथ फिर मैंने जो है अरेबियन पॉप्स रखवा दिए थे. Nice. तो एक आपके पास कॉन्टिनेंटल भी आ गया, एक आपका ये वाली चीज आ गई. तो दोनों वेरिएशन है, क्योंकि देखें जब आप शादी में लोगों को इनवाइट करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, डिफरेंट एजेस के लोग आते हैं. अब एक बुजुर्ग आ रहे हैं तो वो अरेबियन पॉप से ज्यादा वो प्रेफर करेंगे चपड़ी कबाब. सॉफ्ट भी है, कल्चरल भी है, ठीक है ना, आपका एक अच्छा सा टच भी आ रहा है. तो इस तरह करके आप केटरर्स को बोलें कि जी आप हमें एक स्टैंडर्ड मेन्यू दें और उसकी कॉस्टिंग निकालें. अब वहाँ क्या करते हैं गेम केटरर्स, वो ये करते हैं कि जी अगर आप कढ़ाई बनवा रहे हैं तो इतने का बनेगा, कोरमा बनवा रहे हैं तो इसमें ये चीज ऐड हो जाएगी. ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि जब तक आप अगर बीफ बनवा रहे हैं उसके पैसे ज्यादा होंगे, चिकन के जो है वो कंपैरेटिवली कम होंगे. तो चिकन का कोई भी आइटम बनवाए वही होगा. एक और चीज प्ले करते हैं केटरर्स कि जी इन्होंने कहा बहुत अच्छा सा मेन्यू बनाए. अब देखिए हमने उसके अंदर लेट सपोज 10 डिशेस रखवा दी, लेकिन जो मेहमान आ रहे हैं उनका जो स्टमक है वो तो इतना ही है ना, उसके अंदर तो उतना ही जा रहा है. 10 डिशेज हैं, लेकिन आप देखें उसकी क्वांटिटी कम हो अच्छा, रही उसमें है. वो ये कहते हैं कि जितना खाना होगा ना उतना वो आप कम बनेगा और लोगों को Exactly. लगेगा कि जी बहुत वैरायटी है, बिल्कुल हमने बहुत ऐसे खा ही, लिया. बिल्कुल ऐसे वैरायटी ज्यादा होगी तो उसमें ये होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है. लेट सपोज अगर आप 1 डिश बनवा रहे हैं आपको 10 kg लेकिन बनवानी उसके अंदर पड़ रही चक्कर ये है ना कि वो इस हिसाब से तो नहीं चलता होगा. वो मेरे ख्याल में ये पर हेड फिर उसके अंदर वेरी करता है. क्या तरीकेकार क्या रहा है? बिल्कुल. देखिए जो केटरर्स है ना वो ये करते हैं कि मेन्यू में चीजें बढ़ाते हैं आपको माइंड मेकअप करने के लिए कि जी ये 1500 का है, ये 3000 का है, ये 4000 का, एक एक दो दो आइटम्स बढ़ाते जाते हैं और वो उसके पैसे डबल ट्रिपल करते जाते हैं. राइट, बट हमें ये बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी चाहिए एज अ कंज्यूमर कि अगर आपके आइटम्स बढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है तो वो ज्यादा फ्लक्चुएशन प्राइसेस में नहीं आना चाहिए. हाँ ये है कि लेबर कॉस्ट बढ़ेगी डेफिनेटली. जो एक आइटम बन रहा है वो 4 आइटम बढ़ेंगे तो उसके अंदर ज्यादा टाइम लगता है, बट क्वांटिटी विल बी लाइक जो वो वाला आइटम है हमारा उसकी कॉस्ट तकरीबन मोर और लेस सेम आती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता. यानी कि बार्गेनिंग ठीक तरीके से करनी बार्गेनिंग करनी चाहिए आपको स्मार्टली. पहले आप स्टैंडर्ड मेन्यू का उनसे ले लें कि जी आप इसका हमें दे दें, जो भी इसके प्राइसेस हैं आपके वो दे दें, इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, और फिर क्रॉस चेक जरूर करें. ये नहीं कि ये फेमस है, 1-2 जगह से रेट्स ले लें. बिल्कुल जी, क्रॉस चेक करें 2-3 जगह से लेने के बाद, और फिर आप उनको ये बताएं जहां भी जाएं आप उनको ये बात बता दें, अच्छा अभी तो हमने स्टार्ट किया, हम 1-2 जगह से और रेट लेके फिर भी विल गेट बैक. अच्छा, ये ट्रेंड सिर्फ हमारे हैं या आप, क्योंकि जाहिर है आप तो शेफ हैं, आप काफी ऑब्जर्व भी करते होंगे, दुनिया भर में भी इस तरह का ट्रेंड है या वहाँ सिंप्लिसिटी अभी भी है? अभी भी सिंप्लिसिटी है. अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखें कोई दिखावा नहीं है. इवन आप अगर वहाँ के ड्रेसेस भी देखें
تو بڑے ہی سمپل ہوتے ہیں. میں اکثر وہاں ٹریننگس بھی کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہوں, تو میں ٹریننگس میں دیکھتی ہوں لوگوں کو. ابھی بھی میں ایک انٹرنیشنل ٹریننگ پہ تھی, تو وہاں میں نے جب لوگوں کو دیکھا, دے ور جسٹ ویئرنگ سمپل ٹراؤزر اینڈ ٹی شرٹ. ہمیں یہ ہوتا ہے ہمیں میچنگ کی, فیمیلس کو اسپیشلی جیولری بھی چاہیے, میچنگ بیگز اینڈ سینڈلز بھی. اسی طرح ہمیں کھانے میں بھی ویرائٹی چاہیے, بٹ وہاں پہ دے آر ویری سمپل, بڑا کیجول ہوتا ہے. یعنی شادی کو ہم نے خود اتنا زیادہ فائنینشلی اپنے لیے ایک برڈن بنا دیا ہے, جو کام سمپلسٹی میں کیا جا سکتا ہے اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایڈ آن کر دیے, جسٹ ٹو شو کہ بھائی ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, اسٹیٹس ہے, ہم ایک دوسرے سے کمپیریزن میں جو آ گئے ہیں اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. چلیں جی, تھینک یو سو مچ سمرین فار کمنگ ہیئر, اور آپ نے بڑے مفید مشورے دیے. جی آپ سمجھیے گا, اور یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ بڑے اسمارٹلی چیزوں کو پلے کریں. اور ظاہر ہے جو بندہ آپ سے پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہے تو آپ بھی پیسے بچانے کے لیے اپنے طور پر کوشش تو کر سکتے ہیں نا, ایک مڈل گراؤنڈ پہ آ کے بات ہو سکتی ہے. چلے جی, ایک خبر یہاں پر شامل کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یونیسکو کی جانب سے افطار کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا. کل یہ میں نے سنا تھا اور میرے لیے کافی سرپرائزنگ اور ایک ڈفرینٹ سٹوری تھی کہ یہ کیسے ہوا. کہ یہ دس از نیو, اور باقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ کے جو ثقافتی ادارے ہیں اس نے ماہ رمضان کے اس اہم ترین حصے کو ٹینجیبل ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا ہے. اس فہرست میں ایسے چیزیں شامل کی جاتی ہیں جن کی کوئی ٹھوس شکل نہیں ہوتی, یعنی ظاہر ہے کھانا ہے, اور مثال کے طور پر لوگ داستانیں ہیں, رسم و رواج ہے, علم و ادب ہے, روایات ہیں, تو اس فہرست میں شامل کیا ہے. تو زبردست ہے بھائی. اور ہم اگر ڈفرینٹ کنٹریز میں جائیں تو افطار کے آئٹمس بھی بڑے مختلف ہوتے ہیں, مختلف طریقوں سے, اور مختلف کلچر. مڈل ایسٹ میں بڑے ڈفرینٹ کھانے استعمال ہوتے ہیں, اور پاکستان میں ڈفرینٹ, انڈیا میں ڈفرینٹ, تو یہ ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے. چلیں جی, اب وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا. چلیں جی, ایک کھیل ایسا ہے جس کا تذکرہ پاکستان میں بہت کم سنا جاتا ہے, لیکن دنیا بھر میں اگر کوئی مووی اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ہالی ووڈ کی سیریز اٹھا کے دیکھ لیں, تو وہ اکثر آپ کو وہ کھیل دکھائی دیتا ہے. وہ کھیل ہے کون سا؟ بیس بال کا. اور کافی انٹرسٹ بھی, مجھے کافی انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے, لیکن چونکہ پاکستان میں کھیلا نہیں جاتا تو اس بارے میں اتنا ہم جانتے نہیں ہیں, اویئرنیس نہیں ہے جی, بالکل جی, کیا کیا اس کی ٹرمز یوز کی جاتی تو ہیں. بہرحال کرکٹ کی ٹرمز اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فٹ بال کے حوالے سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ ہماری ٹیم ہے اور تھوڑا سا ایکسل بھی کر رہی ہے, اور پاکستان کی بیس بال کی ٹیم بھی ہے, اور اس نے تائیوان میں جاری ایشین چیمپئن شپ میں تھائی ٹیم کو, یعنی کہ تھائی لینڈ کی ٹیم کو 1-4 سے شکست دے کر سب کو حیران کر دیا. ایونٹ کے ابتدائی 2 میچز میں شکست ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد قومی ٹیم نے شاندار کم بیک کیا اور تھائی لینڈ کو شکست دی. اور پاکستان کی ٹیم میں, اچھا فٹ بال کی ٹیم ہو یا بیس بال کی ٹیم ہو, بہت سے ایسے پلیئرز اس میں ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتے. پاکستان سے باہر جو پاکستانی بستے ہیں وہاں سے ان کا مختلف ملکوں سے تعلق ہوتا ہے, تو امان بھی انہی میں سے ایک ہیں, اور انہیں انٹرنیشنل سطح پر کھیلنے کا بھی کافی تجربہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے. ہمارے ساتھ جی امریکہ سے موجود ہیں. we'll talk to him. Thank you so much Aman for joining us, and thank you. I think you are in America, and I wonder what time is there over there. So can you tell us about baseball basically? And because in Pakistan we have cricket, and there are so many people, and we know about cricket so much. So can you tell us about baseball? Is it similar to cricket, or there are different, or you just have to swing the bat? Yes. Just like we swing it in cricket? Yes, hi. Thank you for having me. So, yeah, I'm in Taiwan. We're still in our tournament, but baseball is a sport that has come from cricket. It basically was based off of cricket. So you have batsmen; those are the hitters in baseball, and your bowlers are your pitchers, and then there's fielders that try to catch the ball and try to get outs. And then strikes are like you have to hit the wickets, and so it's very similar. So tell us, how is our team doing in these matches, and how are you guys performing in those matches? We're doing well right now. We're fighting for 5th place in the tournament. Okay. Pakistan baseball's got really well, really good throughout the last couple of years, and we're really improving. Mr. Shah's done a great job of spreading the game. So Aman, how did you get into like baseball? Because over here in Pakistan, people want to go into cricket, hockey, or combat sports, or sometimes football. But how come like baseball? What attracts you? My father pushed baseball. He put a baseball in my hand whenever I was young, and I really loved the game. I enjoyed playing it growing up. So he introduced me to the game, and yeah, that's how I started. So Aman, where are you from in Pakistan?
Peshawar. Oh, you are from Peshawar. So, do you want this game to be in Pakistan as well? Because there must be quite a few talented players who can, try their luck in baseball. 1,000%. I think that's exactly what we're trying to do. I think we're trying to spread the game of baseball into Pakistan because these kids are so talented from playing cricket. It's not that much different if they get the proper training that they need. And Pakistan can become a very big sport with baseball. Okay. So, what's your role in the team, Aman? Are you a batsman? Can we say batsman? I don't know. I'm a pitcher. You are a pitcher. So you throw the ball towards the Yes. towards the guy who is facing. Okay. And what about like Yeah, I'm a pitcher. what about this tournament and next plan for your team and the baseball team? So where you'll be going and what kind of competition you guys will be having? The next tournament, we come back to Taiwan for the U23 tournament. It's based back in Taiwan, so we'll come back with our same team and add a couple more guys. And, yeah. All right. Thank you so much, Aman, for being with us, and it was great talking to you. So Amanullah Khan was here with us. ہمارے ساتھ موجود تھے امریکہ سے براہ راست. اور ظاہر ہے کہ بیس بال ایک ایسا گیم ہے جس کے اندر 2-3 ٹرمینالوجیز ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ایک تو ہوم رن ہوتا ہے, دوسرا ایک پچر ہوتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے بتایا. اچھا, وہ تھرو کرتے ہیں بیسکلی نا. مجھے سب سے اچھا وہ ہوم رن لگتا ہے. ہاں, مار دیا اور اس کے بعد پتہ نہیں, اس کے بعد تو بس میچ کا پاسا ہی پلٹ جاتا ہے. میچ کا پاسا اتنا زیادہ پھر بھاگ کے آپ وہ ایک پچ سے دوسری پچ, اور یہ کافی سمجھنے کی ضرورت ہے اس گیم کو. تو نیکسٹ ٹائم ہم تھوڑا سا مزید سمجھیں گے اس گیم کو کہ ہوتا کیا ہے. مطلب ہمارا جو کرکٹ میں بیٹ ہوتا ہے اس کی پھر ایک وڈتھ ہوتی ہے, لیکن اس میں جو یوز ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ ڈز اٹ کال, آئی ڈونٹ نو, بیس بال بیٹ ہی کہا جاتا ہے. بیس بال بیٹ جو ہوتا ہے اس میں کیسے ہٹ کرتے ہیں, مطلب اس میں جو کیلکولیشن جو ہے نا, اٹ میٹرز اے لاٹ. سو اٹ میٹرز اے لاٹ, ٹیکس اے لاٹ آف پریکٹس. اور آپ کو پتا ہے کہ ایز اے ویپن بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. مجھے پتا تھا آپ نے یہی بات کہی. تو بہرحال اب کیا ہے جی ہمارے پاس وقفہ. اب ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی جناب, ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے باخبر سویرا میں. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 10:05 ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے سامنے پھر سے براجمان ہیں. ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. اور کوئی ڈیٹیل ہے صدف عبد الجبار جو دینی باقی ہو؟ ڈیٹیل تو بہت ساری ہے, بہت ساری ڈسکشن ہونی ہے. ایک چیز یاد آ گیا بھائی, وہ جو میچ اس وقت ہو رہا ہے نا, پرائم منسٹر 11 ورسز پاکستان 11, تو اس کے اندر جو ہے وہ جو آسٹریلیا کی جو پرائم منسٹر 11 ہے انہوں نے 318 رن بنا لیے 3 وکٹوں کے نقصان پر. پاکستان نے 391 رنز بنائے تھے, 9 وکٹوں کے نقصان پہ ڈکلیئر کر دیے تھے. اچھا, اس کے اندر جو اننگز کی خاص بات تھی وہ شان مسعود جو کہ کیپٹن ہیں ان کی ڈبل سینچری تھی. انہوں نے 201 رنز بنائے تھے ناٹ آؤٹ. اور اب جواب میں آسٹریلیا کی جو پرائم منسٹر 11 ہے اس کی بیٹنگ اس وقت جاری ہے اور لگتا ہے لمبا سکور کریں گے. اچھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میچ میں بابر اعظم تک نے بالنگ کرا لی ہے. اچھا, چلیں اچھی بات ہے, یہ پریکٹس کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے آپ کے اندر اور کتنا. سرفراز بھائی نے 2 کیچ چھوڑے ہیں. کیچ نہیں چھوٹنے چاہیے, یہ چیز غلط ہوتا ہے. گلنا چنگیاں نہیں. بالکل. اچھا, میں اس وقت آپ کو ایک خبر دے دوں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک اور نیا ریکارڈ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ٹریڈنگ ہو رہی ہے. 100 انڈیکس 65,000 کی سطح کو بھی عبور کر گیا ہے اور انڈیکس میں 653 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. تو یوں 65,371 پر ٹریڈنگ جاری ہے اور رواں ہفتے 3,400 پوائنٹ سے زائد انڈیکس بڑھ چکا ہے. تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے جب پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے تو یہی بات بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ معاشی ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اور جب ہم نے ڈالر کی قدر و قیمت میں اتار چڑھاؤ دیکھا تو اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے. اور جب پازیٹیو جیسچر آپ کی اسٹاک ایکسچینج دیتی ہے تو یقیناً جو انویسٹر ہیں ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے. بالکل جی, اصل بات یہ ہے کہ جب انویسٹر اس میں کانفیڈنٹ ہوں گے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہیں, ایک کمٹمنٹ دکھائی دیتی ہے, ایک کنسسٹنسی دکھائی دیتی ہے, تو انویسٹرز بھی آتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے. اور دیٹ مسٹ بی اے ریزن کہ جس کی وجہ سے کافی بیٹرمنٹس آ رہی ہیں. تو اوور آل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے جی. کافی اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لانگ ٹرم سینیریوز کیا ہو سکتے ہیں, تو اس کے اندر شارٹ ٹرم کیا ریزنز ہیں, اس پر بھی بات کافی ہوتی رہی ہے. کیونکہ ایک تو IMF کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ اچھی ہوئی, پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا نیچے جانے کی توقع ہے 2024 میں, پھر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وقت پہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر
آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ یہ شارٹ ٹرم میجرز ہیں, لانگ ٹرم میجرز کے علاوہ ہیں جو کہ ہونے چاہیے. صحیح. اچھا, اب کراچی سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور میٹھے پانی کی چوری کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے, اور رینجرز اور واٹر بورڈ کارپوریشن کا مشترکہ آپریشن اب سیکنڈ فیز میں داخل ہو گیا ہے. تو نذیر شاہ تفصیلات دیں گے اس سے متعلق, بتائیے گا. جی, رینجرز اور واٹر بورڈ کارپوریشن کا پانی چوری کے خلاف مشترکہ گرینڈ آپریشن دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. ترجمان رینجرز کے مطابق سب سوائل واٹر کی آڑ میں شہریوں کا پینے کا صاف پانی بڑے پیمانے پر کمرشل استعمال کے لیے فروخت ہونے کا انکشاف ہوا, جس کے بعد سب سوائل بورڈ کی آڑ میں میٹھے پانی کی چوری کے خلاف جمشید ٹاؤن میں گارڈن تھانے کی حدود میں آپریشن کیے گئے, اور کارروائی میں 2 بڑے پیمانے پر چوری کے غیر قانونی کنیکشن ختم کیے گئے, اور پانی چوری میں استعمال ہیوی ڈیوٹی موٹریں پمپ بھی برآمد کر لی گئے. ترجمان رینجرز کے مطابق ان کارروائیوں کے نتیجے میں یومیہ 40 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے, اور واٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ ماہانہ 30 کروڑ اور سالانہ تقریباً 2 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا, جس کے بعد لیاری میرا ناکہ میں پانی کی سپلائی کی لائن میں 2 فٹ سے بڑھ کر 6 فٹ تک اب اضافہ ہو گیا. اور ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور میٹھے پانی کی چوری کے مکمل خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے نذیر, تھینک یو سو مچ. چلیں جی, اب تھوڑا سیاسی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. ملک میں انتخابی سیاست کا آغاز بس ہوا ہی چاہتا ہے, اور ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے سیاستدان بڑے بڑے نہ تو ایک تو یہ ہے کہ دعوے کر رہے ہیں, بلکہ دوسری یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دعوے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر الزامات کی برسات بھی شروع ہو گئی ہے. اس سے آگے تو بات بڑھتی ہی نہیں ہے نا, شروعات ہی یہیں سے ہوتی ہے. بتایا جاتا ہے دوسرے کتنے برے ہیں اور ہم کتنے اچھے ہیں, ہم نے یہ کام کیا, لیکن ماشاءاللہ سے ساری پچھلے 16 ماہ میں حکومت میں جو جماعتیں تھیں وہ سب کی کارکردگی سب کے سامنے ہے, وہ سب ایک دوسرے کے حوالے سے بڑی کرٹیکل ہیں. اچھا, 8 فیب کو الیکشن ہونے, یہ 2 ٹوک الفاظ میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے, لیکن جو سیاسی جماعتوں کی کیمپین ہے, خاص طور پہ ہم اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ ابھی بھی ان کا جو مین ہدف ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, میاں نواز شریف ہیں, اور بار بار ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی بلاول کہتے ہیں مجھے وہ سیاست نہیں آتی جو اس وقت باقی جماعتیں سیاست کر رہی ہیں. شانگلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب تھا, انہوں نے کہا گالم گلوچ, ٹک ٹاک اور گیٹ نمبر 4 کی سیاست مجھے نہیں آتی. ہاں جی, کہ وائی از بینگ سو کریٹیکل آف ٹک ٹاک, کیونکہ انہوں نے خود ٹک ٹاک جوائن کیا تھا, باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا تھا ٹویٹر پہ بلاول صاحب نے کہ میں نے اب ٹک ٹاک جوائن کیا. اور ظاہر ہے ٹیکنالوجی سے کیا اس کے کیا شکوا, وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور وہاں پر بھی فالوئنگ ہوتی ہے, اچھی اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے. ہاں جی. اچھا, خواجہ سعد رفیق کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی تاخیر کے بغیر الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں, اور لیول پلینگ فیلڈ کا تانا ایک عجیب سی بات ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا تو یہ جو ایک تانا دیا جا رہا ہے یہ ایک عجیب سا تانا. ہمارے حلقے ڈسٹرب ہو گئے ہیں. 18 میں میرے حلقے کے 3 حصے کیے گئے تھے عمران خان کو جتوانے کے لیے, اب خیر سے 4 کر دیے. جب تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی تو آپ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. سو ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن 8 ہی کو ہو انشاءاللہ تعالی, اور اس میں 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی, اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پولنگ 8 فروری 2024 کو ہی ہوگی. تو 2 ٹوک الفاظ میں ایک بار پھر سے الیکشن کمیشن کی جانب سے اس ڈیٹ کے بارے میں بتا دیا گیا. اب ظاہر ہے کچھ دنوں بعد انتخابی شیڈیول آ جائے گا, اس کے بعد 54 ڈیز ہوں گے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس کیمپین کے لیے, کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے, پھر اس پہ اعتراضات بھی آ سکتے ہیں. تو سارا پروسیس اس تمام دنوں میں ہوگا. تو چلیں جی, بات کر لیتے ہیں کیا تیاریاں ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو یو جاوید صاحب. بھائی, اب تو سمجھیں کہ انتخابات کا بگل بج چکا ہے, اور آپ بتائیے کہ تیاریاں وغیرہ صحیح چل رہی ہے, پراپر پر امید ہے خاصے آپ لوگ؟ اشفاق شکریہ. دیکھیں, تیاریوں کے بغیر تو الیکشن ہوتے بھی نہیں ہیں, اور جب سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے الیکشن کی, یقیناً مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے تئیں تیاریاں بھی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ کل سے ہم جلسوں کا آغاز بھی کر رہے ہیں. اچھا, ورکر کنونشن کر رہے ہیں. تو جاوید لطیف صاحب, آپ لوگوں پر تھوڑی سی کرٹیسزم یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں جی سادہ اکثریت ہمیں مل جائے گی, لیکن سہارے ڈھونڈ رہے ہیں. خاص طور پہ جو ملاقات ہوئی چودھری شجاعت صاحب سے, اور ماضی کے بیانات
چودھری برادران کے حوالے سے جو رہے, مشرف کی باقیات, کیا کیا کچھ نہیں کہا, بہت برے الفاظ بھی کہے, خود میاں صاحب نے کہے, تو وہ معاملات کیا ہوئے, وہ اصول پسندی کی سیاست کیا ہوئی جسے آپ اس وقت اصول پسندی کہتے تھے, یہ اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے ان لوگوں کی؟ نہیں صدف, جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ہم سادہ اکثریت کے دعوے کر رہے ہیں, ہم سادہ اکثریت کے دعوے نہیں کر رہے, ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ 2/3 اکثریت 2/3 2013 کی طرح انشاءاللہ تعالی جو ہمیں نظر آ رہا ہے عوام میں جا کے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے حلقوں میں جا کے, تو نواز شریف پہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف ہی پاکستان کی آخری امید ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس بار نعرہ کیا ہے جاوید صاحب, کیونکہ مہنگائی وغیرہ بہت زیادہ ہے, معیشت کی کوئی سمت نہیں ہے, کافی لوگ پریشان ہیں. دیکھیں اشفاق, نعرہ جو ہوتا ہے نا, یا آپ لوگ جس کو بیانیہ کہتے ہیں, بیانیہ ہوتا ہی ہے یہ ہے کہ ترجیح آپ کی کیا ہے اقتدار میں آنے کے بعد. یقیناً ہماری پہلے بھی ترجیح یہی تھی کہ آئین قانون کی بالادستی میں اگر کام کریں گے, ادارے کام کریں گے, تو پاکستان کے 50% مسائل حل ہو جائیں گے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. آج بھی وہی نعرہ ہے. آج ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں, یا کوئی جماعت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم آئین قانون کے مطابق کام نہیں کرنا چاہتے یا اداروں کو نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً ہر ایک کا منشور بھی ہوتا ہے, یہی ہر ایک کی دعویٰ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آئین قانون کے مطابق اداروں کو چاہتے ہیں کام کریں, لیکن بدقسمتی سے کہتے ہم منشور دیتے سبھی ایک ہیں, مگر عمل کوئی کرتا ہے, جس طرح مسلم لیگ نون نے کر کے دکھایا. نواز شریف نے 3 دفعہ اپنی حکومت گنوائی محض اسی بنا پہ کہ آئین قانون سے ماورا اگر اداروں میں بیٹھے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو اس سے ریاست کو نقصان ہوتا ہے, اس سے معیشت تباہ ہوتی ہے, دنیا میں پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. تو آج اگر اداروں میں بیٹھے لوگ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں آئین قانون کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے, اداروں کو اپنے اندر خود احتسابی کرنے چاہیے اور اے پولیٹیکل ہونا چاہیے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور جاوید لطیف صاحب تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ باقاعدہ طور پہ ورکرز کنونشن سے آغاز ہو جائے گا, آپ لوگ جلسے بھی کریں گے, تو ٹکٹ کی تقسیم کا بھی اب دیکھ رہے ہیں, اکثر و بیشتر خبریں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن کیا اختلافات پائے جاتے ہیں اور یہ بڑی خبریں آ رہی ہیں, دانیل عزیز کا بھی بیچ میں معاملہ سامنے آیا, پھر دیگر کیسز سامنے آئے, شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جی ایک نئی پارٹی کی جگہ موجود ہے اور ہو سکتا ہے جلد وہ نئی پارٹی آ بھی جائے, تو اس طرح کے اختلافات کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے صدف, بات یہ ہے کہ بڑی جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے. اس اختلاف رائے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اختلافات ہیں, رائے کا اختلاف ہے, طریقہ کار کا اختلاف ہوتا ہے, مگر جب حتمی فیصلہ قیادت کر لیتی ہے تو پھر سارے اس کو مانتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں ڈسپلن میں. ہاں, کوئی حتمی فیصلہ ہونے سے پہلے کوئی چھوٹے بڑے اختلافات آپس کے ہوتے ہیں, کسی کو لیڈرشپ سے تھوڑی ہے اختلاف. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اختلاف ہونا تو ضروری, مطلب یہ تو ظاہر ہے کہ جمہوریت کا ایک طرح سے حسن بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان اختلافات کو سارٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, کیونکہ جب میاں صاحب آئے تھے تو اس وقت ہمارا بھی سوال یہی تھا, اور یہ تھا کہ اب میاں صاحب واپس آ چکے ہیں تو شاید یہ جو ناراض لوگ ہیں یہ واپس آ جائیں, لیکن وہ کچھ کوشش ہمیں اس طرح سے بظاہر نظر نہیں آئی. ہاں اشفاق, دیکھیں جو اختلاف ہوتا ہے جو چھوٹے بڑے ضلع میں یا حلقوں میں, تو اس کا یقیناً میڈیا پہ تھوڑا دینا ہوتا ہے کہ وہ اختلاف ختم کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. وہ کمیٹیاں ہوتی ہیں, ڈسپلن کمیٹی ہوتی ہے, مسالت کی کمیٹی ہوتی ہے, وہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, اور آپ کو کہیں کہیں شاید کوئی اختلافی بات نظر آئے, باقی آلموسٹ ہم طے کر چکے ہیں اور سالو ہو چکی ہیں وہ مقامی جو پرابلم تھی. اچھا, ٹکٹس کی تقسیم سے متعلق کوئی اپڈیٹ آپ ہمیں دینا چاہیں, کوئی کب سے, آج سے ہوگا, کب سے سلسلہ شروع ہوگا؟ دیکھیں اشفاق, ابھی تو
مختلف ڈسٹرکٹ کے جو انٹرویوز ہیں وہ ہو رہے ہیں اور یہ ابھی 16 تک بمشکل پورے ہو سکیں گے، کیونکہ ایک ایک سیٹ پہ 12 14 لوگ جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو اب اس کے ایک شارٹ لسٹ کرنا، اس کے بعد فائنل کرنا، یہ کافی ایک لمبا پروسیجر ہے. اور پھر اوپر سے آئے روز تاریخیں بھی، پیشیاں بھی عدالتوں میں جو ہماری ہو رہی ہیں اس سے بھی ایک ٹائم کا حرج ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہیں اور انشاءاللہ 16-17 کے بعد اس کا اناؤنسمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اچھا چلیں، تھینک یو سو مچ. جاوید لطیف صاحب یہ بتا رہے تھے، وہ اوور آل ٹکٹس کے حوالے سے بتا رہے تھے، لیکن ہم آپ کو اس وقت نون لیگ کے حوالے سے خبر دے دیں کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ آج ہوگا. NA 56 اور 57 کی ٹکٹوں کا حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا اور نون لیگ پارلیمانی بورڈ نے امیدواروں کو آج دوبارہ طلب کر لیا ہے. تو یہ 2 حلقے ہیں غالباً. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بابر بتائیے گا اس سے متعلق. صورتحال انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہوئی. ایک تو میاں نواز شریف کی ہدایت پر راولپنڈی PP 18 میں جو انعام ظفر جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف NA 56 اور NA 57 کے امیدواروں کو طلب کیا گیا، جس میں NA 57 سے سجاد خان اور NA 56 سے حنیف عباسی اور دانیال چودھری کو اور سمیت ناصر بٹ کو بھی طلب کیا گیا، چودھری تنویر کو بھی. پارلیمانی بورڈ سے پہلے انہوں نے کوارڈینیشن کمیٹی جس میں سے ملاقات کرنی ہے. اس کوارڈینیشن کمیٹی میں جو ہے وہ طاہرہ اورنگزیب ہیں، عطا تارڑ ہیں اور پرویز رشید شامل ہیں. اس کے علاوہ عمر فاروق بھی ہیں. ہوا یہ ہے کہ جو NA 56 ہے وہاں پہ سجاد خان جو ہے ٹکٹ کے حصول کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی حلقے کے لیے چودھری تنویر کے بیٹے دانیال تنویر نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہاں سے لڑیں گے، لیکن سجاد خان جو ہے وہ یہاں سے بضد ہیں کہ ان کا یہ حق بنتا ہے ان کو ٹکٹ دیا جائے. دوسری جانب NA 56 سے دانیال تنویر وڈرا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہاں پہ حنیف عباسی ڈٹ چکے ہیں اور ان کو وہ ٹکٹ کے لیے اصول کے، لیکن انہوں نے مشروط آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ PP 16 کی نشست کے لیے ان کے من پسند امیدوار کو ٹکٹ بھی دیا جائے. یوں یہ تھوڑے سے اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں. آج پارٹی کی قیادت کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی کہ یہ اختلافات بھی ختم کیے جائیں اور ٹکٹوں کا حتمی فیصلہ بھی کر کے حتمی فیصلہ ہو جائے. بابر آگے کرے تو یہ تو ہوتا ہی ہے. اب ہر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو اپنی پسند کیا حلقہ چاہیے، تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن آج یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 2 جو حلقے ہیں 56 اور 57 ان پہ آپ بتا دیں حتمی طور پہ کون امیدوار ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ حتمی طور پر تو فیصلہ وہ کہا جا رہا ہے کہ 16 تاریخ تک جا کے ہوگا، تب تک انٹرویوز وغیرہ بھی ہوں گے مجموعی حلقوں کے. اب جی کیا ہے ہمارے پاس؟ اب ہمارے پاس چائے ہے اور وہ بھی چائے سادہ نہیں. چائے کی بہت ویرائٹیاں آ گئی ہیں اور ہم سردیوں میں جو خاص طور پہ جو چائے جس کی مانگ بڑھ جاتی ہے وہ ہے کشمیری چائے. اور انتہائی لذیذ یہ چائے ہوتی ہے اور ظاہر محنت سے بنتی ہے. اٹ ٹیکس ا لاٹ آف ٹائم. مطلب اس کا کلر باقاعدہ پنکش کلر ہوتا ہے. ویسے اس کا کلر یس اس کو پکایا جاتا ہے نا، اور اس کچھ ڈالا جاتا ہوگا نا ایسا. ہاں بہت پکایا جاتا ہے. اب جتنا آپ پکا رہے ہو اتنا نہیں پکایا جاتا ہے. لیکن اس میں ڈالا کیا جاتا ہے؟ اس میں روز واٹر بھی ڈالتے ہیں، کیوڑا بھی ڈال سکتے ہیں، الائچی بھی ڈالتے ہیں. اس کا رنگ پنک کیوں ہوتا ہے؟ ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں. اس کا کلر پنک اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ دودھ کو پکاتے ہیں ود آل دیز انگریڈینٹس تو پھر وہ پنک ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس میں پنک کلر ڈالا جاتا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن پنک ہونے کے لیے گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں. ہلدی سے کیسے پنک ہوگا؟ بہرحال ہلدی آپ ایڈیشنلی ایڈ کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ کی ہڈیوں جوڑوں میں درد ہو، کوئی چوٹ لگی ہو، تو اس صورت میں آپ ہلدی پی سکتے ہیں. کبھی آپ بنا کے دیکھیے گا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیسے کلر چینج ہوتا ہے. چلیں جی، تو آپ کہاں کی ہم ٹرائی کر رہے ہیں؟ روبینہ الوی ہمیں بتا رہی ہیں کراچی میں. تو چائے پورے پاکستان میں ہی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پی جاتی ہے، لیکن خصوصی طور پر ہم پاکستان کے شہر کراچی کی اگر بات کریں تو ان کو چائے پینے کا صرف بہانہ چاہیے. اگر ہم کشمیری چائے کی بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس موسم میں کشمیری ہو گیا، کافی ہو گیا، کہوا ہو گیا. اس موسم میں تو یہ چیزیں کچھ زیادہ چلتے ہیں. بادام کا پھول ہے، دار چینی ہے، الائچی ہے اور اس کا اپنا جو پتی ہوتا ہے اور میٹھا سوڈا ہے، چینی ہے، ڈرائی فروٹ ڈالتے ہیں. سردی کے اندر تو آپ کو پتا ہے ہم لوگ اس کو مطلب ہے کہ ذائقے کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں اور اس سے ٹھنڈ بھی نہیں لگتی. کشمیری چائے جو ہے جسم میں گرمائش پیدا کرتی ہے، ٹھنڈ کو تھوڑا کم کرتی ہے. فری ٹائم ملتا ہے تو یہاں پہ آتے ہیں ہم لوگ، اور کشمیری چائے یہاں کی بہت اچھی. دودھ پتی چائے، سبز چائے روزانہ ہی پی جاتی ہے،
लेकिन सर्द मौसम में कश्मीरी चाय पीने से मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। क्या बात है आपकी आपने रुबीना। सुन लिया कि इसमें मीठा सोडा भी जाता है, इसमें तभी इसकी इसका अपनी रंग पिंक पत्ती होता होती है, इलायची होती है, दालचीनी होती है, उसके बाद इसका ये कलर हल्दी नहीं होती, जैसे कि हल्दी सदा आप बता रहे ऐड कर सकते हैं। किस लिए? भाई अगर आप चाहें तो हल्दी तो आप किसी भी चाय में ऐड कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हल्दी से लेकिन उसका कलर जो है वो हल्दी नुमा हो जाएगा, वो पिंक नहीं पिंक होगा, रहेगी, येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ऑरेंजिश टाइप हो जाएगा। यस, वेरी राइटली सेड जी, सदफ अब्दुल जी, जब्बार। बिल्कुल। तो चले जी, हमने ये आपको तरकीब भी बता दी और कराची में कहाँ से मिलती है ये रुबीना अलवी ने भी हमें बता दिया। रुबीना ने टेस्ट भी करके बता दिया कि वाह वाह क्या बात है। दुख बड़ा है। अच्छा, सर्दियों में एक और सौगात होती है, वो कौन सी होती है जी? गुड़। अच्छा, वैसे आजकल तो वो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद गुड़ तो ऐसा जाके 300-400 रुपए फी किलो में कोई अच्छा गुड़ दस्तयाब नहीं होता, वरना नॉर्मली इसके अंदर भी काफ़ी किस्में हैं कि किस तरीके से, मतलब ये है कि चीनी से गुड़ बना देते हैं और उसमें शाइन से आपको पता लग रहा होता है, चमक से पता लग रहा होता है कि ये कोई मुनासिब काम नहीं है। तो ओकाड़ा का तज़किरा कर लेते हैं। वहाँ पर जनाब क्या ज़बरदस्त तरीके से गन्ने की कटाई के बाद उसको पिघला कर जिस तरीके से गुड़ बनाया जाता है, सुखाया जाता है, तो वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत सा मरहला है गुड़ की तैयारी का, और उसमें किसी भी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो कौन रिपोर्ट करे इस पे? देखते हैं। आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में गुड़ की तैयारी के लिए उकाड़ा में भी रवायती तरीके ही अपनाए जा रहे हैं जो इंतहाई मुशक्कत तलब हैं। गुड़ जहां मीठे का खास जरिया है, वहीं उसके तिब्बी फवायद भी बताए जाते हैं जिसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है, चीनी से तो बेहतर है ये कि इसमें अपना जो है वो रंग कार्ड नहीं है, ये उसका फायदा आ जाता है। दूसरा जो है वो हमारी जो है शुगर की बीमारियां जो है उससे हमें जो है वो अपना बेहतर है। गुड़ की तैयारी के लिए गन्ना के रस का बुनियादी किरदार है। गन्ने का रस निकालने के लिए उसे बेलना मशीन से गुजारा जाता है। बाद में एक लोहे के बड़े कड़ाहे में रस डालकर पकाया जाता है, जिस पर उसे गाढ़ा होने पर छोटे टब में डालकर ठंडा किया जाता है। गन्ना ला के यहाँ गुड़ बनाया जाता है, गुड़ बना के सेल किया जाता है, मार्केट में सेल किया जाता है। गुड़ को गिफ्ट देने के लिए बादाम, मूंगफली, काजू और दीगर मगजियात का इजाफा किया जाता है। मुख्तलिफ तरीकों से गुड़ या शक्कर की शक्ल देकर तैयार करके फरोख्त के लिए मंडियों में भिजवाया जाता है, जिससे काश्तकार का रोजगार चलता है। हाथों की महारत से तैयार किया जाने वाला गुड़ खाने में अपनी मिसाल आता है। उस जायका बादाम मगजियात से तैयार करदा गुड़ को लोग अजीजों और दोस्तों को गिफ्ट भी करते हैं। जुल्फकर मलिक, ARY न्यूज, ओकाड़ा। चले जी, आपने देख लिया कैसे गुड़ तैयार होता है और यकीनन मजे का भी होता है, फवाइद भी इसके बहुत होते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, आपको खबर दे दें, साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में 5 साल नाअहली के मामले को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवाते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। सो आबिद खान इस पे हमें रिपोर्ट करेंगे, बताइए आबिद। जी बिल्कुल जी, आज साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना में 5 साल नाअहली के हवाले से केस की समाअत हुई। जस्टिस शुजात अली खान ने चैम्बर में जो है इस केस की समाअत की और अदालत ने समाअत के बाद ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट को वापस भिजवा दिया है और इस सिफारिश के साथ कि ये केस जो है वो 5 रुकनी बेंच के रूबरू लगाया जाए। अदालत ने करार दिया कि इस नौयत की दरख्वास्तों पर पहले ही 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है, लिहाजा मुनासिब यही है कि इस दरख्वास्त की समाअत भी जो है वो 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो करे। अब ये केस जो है वो वापस चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट को भिजवा दिया गया है और वो इन पर जो है वो इनके 5 रुकनी बेंच जैसे शायद बिलाल हसन के सरबराही में काम कर रहा है उस पर जो है वो उसके जो है रूबरू भिजवाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था उनके वकील ने कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दिया गया था, जो नाअहली है तोशाखाना की वो जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये नाअहल किसी भी रुकन पार्लियामेंट को नाअहल करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार दे। अब इस केस की समाअत 5 रुकनी बेंच जो है वो करेगा। जी ठीक है आबिद, थैंक यू सो मच। बता दें आपको कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तफसीलात इस पे बता रहे हैं फर्रुख एजाज। जी फर्रुख, आप हमें सुन सकते हैं? बल्कि फर्रुख हमें नहीं सुन सकते तो हम आपको थोड़ा सा मजीद इसकी तफसीलात बयान कर देते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर 6 शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहारात जारी कर दिए गए हैं जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चिस्पा कर दिए गए हैं।
जुल्फी बुखारी, फरहत शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहारात चस्पा किए गए हैं। तो फारूक से मजीद डिटेल जान लेते हैं, बताइए फारूक। बिल्कुल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और एहतसाब अदालत के हुक्म पर 6 शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहारात जारी कर दिए गए हैं। मुल्ज़िमान के इश्तिहारात जुडिशल कम्प्लेक्स में भी चस्पा कर दिए गए हैं। जिन मुल्ज़िमान के इश्तिहारात चस्पा किए गए हैं जुल्फी बुखारी, फरहत शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम समेत 6 मुल्ज़िमान के इश्तिहारात जुडिशल कम्प्लेक्स में चस्पा किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि मुल्ज़िमान की रिहाइश गाहों के बाहर भी इश्तिहारात को चस्पा किया जाए और इसके साथ ही साथ अदालत ने ये हुक्म दिया था कि मुल्ज़िमान के आबाई और रिहायशी इलाकों में भी इश्तिहारात को ऊंची आवाज में पढ़ा जाए। 6 जनवरी को तलब किया गया है अब इश्तिहारात के जरिए इन मुल्ज़िमान को कि वो 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस केस में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। बसूरत दीगर इन मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और इनके दायमी वारंट जारी कर दिए जाएंगे। ऑल राइट जी, शुक्रिया आपको फरूक एजाज। अब हम बात करेंगे और अक्सर और बेशतर हमारे प्रोग्राम में हम आपको ऐसे नौजवान बच्चियों से मिलवा रहे होते हैं जो बाकायदा अपने अपने शोबों में बड़ा नाम बना रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं। तो नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में 7वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप हुई जिसमें पाकिस्तान की आरजू और लाइबा ने गोल्ड मेडल जीता और यकीनन बड़े एजाज की बात है। चैंपियनशिप में पाकिस्तान की आरजू ने 66 किलोग्राम कैटेगरी और में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और पहली फाइट में भारत और फाइनल में नेपाल की कराटे कॉस को शिकस्त भी उन्होंने। तो हमारे साथ मौजूद हैं साउथ एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट लाइबा ज़िया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस लाइबा। बहुत खुशी हो रही है भाई ये देख के और सुन के कि आपने इतने जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए। ये लाइबा जरा बताइएगा कि सबसे इंटरेस्टिंग मैच आपका किस उस खिलाड़ी से रहा? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच ये मेरी लाइफ का फर्स्ट साउथ एशियन चैंपियनशिप थी और सेकंड इंटरनेशनल था, बट ये था कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था और इसमें मैंने फर्स्ट फाइट श्रीलंका को नॉकआउट की और सेकंड नेपाल को मैंने हराया और थर्ड मैंने फाइट भारत को हराई, इंडिया को हराई, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह मतलब उसको अच्छी फाइट करके अच्छे पॉइंट्स टेबल से मैंने उसको हराया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग फाइट जो थी वो इंडिया वाली थी और एक नेपाल वाली, क्योंकि नेपाल का होम ग्राउंड था और उनके लिए वहां पे उनको हराना ये बहुत बड़ी बात है। तो और आपने कहा इंटरेस्टिंग इंडिया वाली भी थी। इंडिया का तो वो बताएं कि हाँ जी, इंडिया वाली तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो फाइनल मैच था, वो फाइनल मैच था। वहां से इंडिया का क्राउड, यहाँ से हमारा पाकिस्तान का क्राउड बहुत ज्यादा था और फाइनल में इंडिया का इंटरेस्टिंग होता है वो मैच। और फिर हम लोगों ने जैसे ही फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ले लिया मुझसे, उसके बाद मैंने उनको लीड से हराया अल्हम्दुलिल्लाह और तो लाइबा ये का परचम वहां पे मैंने बुलंद किया और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो नहीं। फिर नर्वसनेस थोड़ी सी होती है लाइबा, इस तरह का काफी प्रेशर होता है, फैंस हों, फिर उसके बाद इतनी तवक्कुआत हों, एक्सपेक्टेशंस हों कि भाई सबसे हार जाओ लेकिन इंडिया से नहीं हारना, ये एक मेंटेलिटी है ना पाकिस्तानियों की। तो वो हाँ जी ऐसा ही है। ये प्रेशर भी होता है आपको फाइट से पहले, फाइनल से पहले मुझे भी था, बट ये है कि जब आप फाइट में जाते हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस प्रेशर को ओवरकम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फाइट से अपनी टेक्निक से उसको हराया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो लाइबा इसके लिए ज़ाहिर प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत होती है, आपने किस तरह स्टार्ट कैसे किया, ट्रेनिंग कहाँ से ली, क्या आप हमें जर्नी के बारे में बताएंगे अपनी? जी मेरी जर्नी मैं आपको बताती हूँ। मैं रावलपिंडी के एक शहर से हूँ। उसमें मैंने मेरा स्कूल था, वहाँ पे मेरे टीचर थे सर रेहान, उन्होंने कराटे स्टार्ट किए थे और मैं 5th क्लास में थी, आई थिंक हाँ 5th या 4th क्लास में थी और वहाँ पे एक स्पोर्ट्स का एक क्लास होती थी स्पोर्ट्स की जस्ट तो उसमें मैं जाती होती थी बीच में क्लास लेने के लिए स्पोर्ट्स की। एंड देन मेरे टीचर ने मुझे क्लब में कहा कि आप क्लब ज्वाइन करें। तो मेरे भाई की काफी सपोर्ट थी कि उसने मेरे घर में बात की और बोला कि इसको लेके आए, ये कर सकती है, ये लड़कियों में तेज है। तो सर ने मेरे पे बहुत ज्यादा मेहनत की। मुझे क्लब में, हम लोग के क्लब में मैट्स तक नहीं थे, जो ट्रेनिंग मैट्स होते हैं वो तक नहीं थे हम लोग क्लब में उस टाइम। और उस वक्त सर ने हम पे बहुत मेहनत की। सर मुझे लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं रखते थे, लड़कों के साथ फाइट्स करवानी, लड़कों के साथ ट्रेनिंग करवानी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी हम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने 2015 में 2015 में नेशनल कैडेट जूनियर इस्लामाबाद टीम से खेला और मैंने गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद मैंने प्रोफेशनल अपना कराटे लाइफ स्टार्ट की। मैंने पाकिस्तान वापडा को ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे मांग लिया, मैं उनकी तरफ चली गई पाकिस्तान वापडा ने, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया
اس کے بعد ان کی بہت زیادہ سپورٹ تھی. اس کے بعد میں 5 سال لگاتار نیشنل چیمپئن رہی الحمدللہ. اور اس کے بعد میرا انٹرنیشنل ایونٹس پھر لگنے شروع ہو گئے تھینکس ٹو مائی ٹیچر سینسی ریحان, تھینکس ٹو مائی کوچز اینڈ آفیسرز آف پاکستان وابڈا ٹیم جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور تھینکس ٹو پاکستان کرکٹ فیڈریشن سر محمد جہانگیر, میم مطلیب سنجو کہ جنہوں نے ہمیں مواقع دیے کہ ہم لوگ پرفارم کریں لیولس پہ. ٹھیک ہے, تھینک یو. چلیں جی, تھینک یو سو مچ لائبہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں نصیب کرے اور بڑا زبردست جرنی ہے آپ کی. اور اب یہ ہے کہ یو آر ڈوئنگ گڈ فار پاکستان ماشاء اللہ. اچھا جی, اب ہم ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کراچی میں لگنے والی آگ کا. عرشی شاپنگ سینٹر, اس کے آگے سامنے سے گزرنے کا مجھے بھی اتفاق ہوا تھا. اور آپ یقین کیجئے فیڈرل بے ایریا کے پاس وہ جگہ ہے اور حالت وہاں کی اس بلڈنگ کی بہت بری ہے جو حشر ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو کمیٹی وہاں پر گئی تھی انہوں نے جا کے آگ سے متاثرہ بلڈنگ کو رہنے کے قابل بھی قرار دے دیا. جو وہاں پہ فیملیز تھیں, اب ان کی جب سٹوری سامنے آ رہی ہے تو ہر آنکھ اشکبار ہے. ظاہر زندگی بھر کی جمع پونجی, زیورات, سب کچھ اس میں جل کر خاکسار ہو گیا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اب ہم کیا کریں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے سروں پہ ظاہر چھت نہیں رہی, رہنے کے قابل نہیں ہے. تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ہم ان سے صورتحال جان لیتے ہیں کہ کیا مکینوں کو مشکلات ہیں, ان کی کچھ سلسلہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا شروع ہوا ہے کہ نہیں. تو نذیر بتائیں, یہ ایشو پہلے دن سے ریز کیا جا رہا تھا کہ جب ان کے گھر جل گئے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے, اب تک حکومت نے کیا کیا ان کے لیے؟ آپ بالکل دیکھیں صدف, گزشتہ روز جب وزیر اعلیٰ سندھ یا دیگر جو بھی یہاں پر آتے رہے متعلقہ ادارے, تو ہم نے ان سے یہی بات کرنے کی کوشش کی کہ رات بھر سے جو مکین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, کھلے آسمان تلے زندگی گزار, نہ کسی نے پانی دیا, نہ کھانا دیا, نہ ہی کوئی ان کی مدد کے لیے آیا. حتیٰ کہ جو فلاحی ادارے کی ایمبولینس ہے ان کی جانب سے پانی تقسیم کیا گیا, جس پر ڈی سی سینٹرل نے مذکر خیز جواب دیا کہ انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ ہی نہیں کی کسی چیز کی. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ مین, ایسے میں کہوں گا وہ دکھا سکے کہ جب تمام معاملات گزر گئے تو یہاں کیمپ لگائے گئے. کیمرہ مین ذرا دکھائیں یہاں پر, یہ ڈی سی کی جانب سے اب یہاں پر کیمپ لگائے گئے اور ریلیف کیمپ کا اس کو نام دیا گیا. اب آپ یہ بتائیں, نہ یہاں پر کوئی زخمی ہے, نہ اب کسی کو ریلیف کی ضرورت ہے. جو اب مکین یہاں پر بمشکل جن کو اب ان کے گھروں پر بھیجا گیا ہے, تو وہ بھی جب اپنے گھر پر پہنچے تو کسی کا موبائل چوری, کسی کا قیمتی سامان چوری, اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے قیمتی سامان لا لگا سکتے ہیں, لیکن بعد میں رات گئے تک ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی تھی. ابھی ان کو سب سے زیادہ مشکلات, تو بلڈنگ کارڈن آف ہوتی ہے, الاؤ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں سے آپ نے شواہد اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, چاہے وہ عمارت جلی ہو, لیکن پھر بھی یہ پوری بلڈنگ کے اندر کوئی کیسے جا کے چوری ہے اور کون کر رہا ہے چوری؟ یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو فرسٹ کرائم سین یہاں کا آلریڈی برباد ہے. آپ پبلک ہماری اتنی مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی اگر جو ہے نا قریب آ کر ایسے دیکھتے تو پتہ نہیں دیکھنے کے بعد کون سا خزانہ مل جائے گا. یہاں پر ابھی بھی اگر آپ یہاں دیکھیں تو لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے, اور ان کو منع کرنے کے باوجود پولیس ان کو منتیں کرتی ہے کہ آپ یہاں سے چل جائیں. میرے پیچھے کرائم سین موجود ہے, لیکن آپ کو لوگ اندر بھی نظر آئیں گے, باہر بھی نظر آئیں گے. اور ڈے فرسٹ بھی یہی ہوا تھا کہ جب جلی تھی عمارت تو کچھ لوگ یہاں تھے, حالانکہ جب یہاں سے اتر رہے تھے جب آگ لگی تھی ان کو ریسکیو کے لیے تقریباً 500 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. تو اس دوران کچھ لوگ ایسے بھی اوپر چڑھے جنہوں نے فلیٹس کے آ کر جو ہے یہ لوٹ مار کیے. انتہائی افسوسناک بات ہے کہ کوئی جل رہا ہے تو کوئی جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کوئی چیز نہیں ہے, اور انسانیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہونی چاہیے, جتنی پائی جانی چاہیے, بعض اوقات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. سمپتھی ایمپتھی نہ ہونے کے برابر ہوتی. یہ نہیں سوچتے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے, جو بے گھر جس طرح سے ہوئے ہیں, آشانے لٹ گئے ہیں اور جل گئے ہیں, اور ایسے میں آپ لوٹ مار بھی کر رہے ہو, تو اس سے زیادہ باعث سے شرم بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. تو ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. کیا اب ہمارے پاس ہے جی موسیقی کا تڑکا, اور موسیقی کا تڑکا لگانا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ہے وہ پروگرام میں ایک نئی جان اور ایک نئی جدت آ جاتی ہے. اور کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو کہ
آپ کے کانوں میں رس گھول دیتی ہیں، اور ایسی ہی ایک آواز سے ہم آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں. سو مریم صدیق ہیں، آل پاکستان میوزک کانفرنس میں 2 مرتبہ گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا ہے. جی ٹی یونیورسٹی میں میوزک سوسائٹی کی صدر بھی ہیں، پی ٹی وی کے پروگرام سر کا ستارہ کی ونر رہ چکی ہیں. تو مریم آج ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ مریم فار جوائننگ اس. اور زبردست بتائیے گا کس طرح اس فیلڈ میں آنا ہوا اور کب آپ کو خود علم ہوا کہ آئی کین سنگ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ ان یور شو. بچپن سے ہی میں گا رہی ہوں، اور بس میری ماما نے یہ ریئلائزیشن کرائی کہ میں گا سکتی ہوں. اچھا انہوں نے آپ کے رونے میں سر نوٹس کیے تھے. یہ میری بچی تو روتی بھی بہت سریلا ہے، تو شی شوڈ سنگ. ہاں، میری ماما کہتی ہیں کہ جب بچے اچھے طریقے سے بول بھی نہیں سکتے تم تب سے گاتی ہو، نعتیں پڑھتی ہو. کیا بات ہے. تو یہ سر تو بچپن سے تھے، لیکن پھر آپ نے سیکھا؟ میں نے پہلے تو نہیں سیکھا، لیکن گورنمنٹ کالج میں آنے کے بعد وہاں کی میوزک سوسائٹی، وہاں پہ ہمارے ریدم انسٹرکٹر ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں سر جعفر، ان سے میں نے سیکھا. اچھا. اور ابھی یونیورسٹی میں بس سیکھنے کا آغاز جاری ہے. کس طرح کی سنگنگ کرتی ہیں آپ؟ کلاسیکل، پاپ؟ آج کل تو بہت ساری ورائٹیز ہیں. جی، بٹ مجھے لگتا ہے کہ میں غزل اور سیمی کلاسیکل تھوڑا اچھے طریقے سے گا لیتی ہوں، سافٹ سانگز. تو چلیں جی، جو ہمارے ناظرین ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، تو ان کے لیے کیا آپ سنانا چاہیں گی فار اسٹارٹر؟ ضرور، میں آپ کو آئمہ بیگ کا گانا سناؤں گی، یوں ہی رستے میں. چلیں جی. یوں ہی رستے میں، یوں ہی رستے میں جو ہولے سے چلا، دیکھا سامنے تو خواب ہے بڑا، آنکھوں سے اسے پاس میں بولا، کھولنے چلا ہوں میں کہ ہاں میں یوں ہی رستے میں. دیکھا سامنے تو خواب ہے بڑا، آنکھوں سے اسے پاس میں بولا، کھونے چلا ہوں میں کہ ہاں میں باتیں جو کری تو بولا وہ یہی، میں تو تھا یہی تو نے دیکھا نہیں، ہاں تیرے سنگ یوں کھڑی تھی میں، یوں ہی کھڑی. کیا بات ہے، زبردست. مریم، آپ نے 2 گولڈ میڈل بھی جیتے ہیں میوزک کانفرنس میں، تو وہ ذرا ہمیں بتائیے گا کون سے گانے تھے جن پر آپ کو گولڈ میڈل ملا؟ میں نے فرسٹ ٹائم غزل کیٹیگری میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور میں نے علامہ اقبال کی غزل پرفارم کی تھی. اور سیمی کلاسیکل میں نے بڑے غلام علی خان کی ٹھمری پرفارم کی تھی، یاد پیا کیا ہے. بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے فیوریٹس کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ غزل ویسے تو آپ گاتی ہیں، لیکن آپ کون سے فیوریٹ سنگر ہیں آپ کے؟ میں میڈم کو بہت سنتی ہوں، میڈم نور جہاں کو. کیا بات ہے. اور مہدی حسن خان صاحب کو، غلام علی خان صاحب کو، اور بس یہ سب ہمارے لیجنڈز ہیں. ان کے تو جو انہوں نے گایا ہے وہ بڑا مشکل گایا ہے. ہاں جی، اور امر کر دیا جو گایا. تو آپ کچھ سنانا چاہیں اس میں سے؟ جی، ہم ان جیسا تو نہیں گا سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کو فالو کرنے کی. کیجیے اور ہمیں سنائیے بھی کچھ. ٹھیک ہے. میں میڈم نور جہاں کی غزل آپ کو سناؤں گی. اوکے. ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے،
ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے، گر حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے، ایک بار ہی جی بھر کے۔ سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا، سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا، پتھر ہوں تو راستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتے، پتھر کیا بات ہے مریم آپ تو راستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتے، ایک بار ہی جی بھر۔ کیا بات ہے، اور مطلب آپ یہ دیکھیے مریم، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بہت ہی مشہور و معروف قسم کی غزلیں ہیں وہ تو لوگ گاتے ہی ہیں، لیکن آپ نے ان غزلوں کو گایا جو کہ اتنی ہماری سنی ہوئی نہیں ہے، وچ از ریمارکیبل، اور اسے آپ انصاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس مریم صدیق، اللہ آپ کو مزید کامیابیاں نصیب کرے۔ اور جی چلیں جی، یہاں پر وقت آ گیا آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویکینڈ انجوائے کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔